ہم نے نہ تاریخ سے سبق سیکھا اور نہ ہم نے اپنی اصلاح کی۔ ایک محاورہ ہے "A stitch in time saves nine"۔ ہم اگر سوراخ کو پر کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم مافیاز کی طرف دیکھتے ہیں اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے۔ ہماری حکومتیں، خواہ وہ صوبائی ہیں، وفاقی ہے یا ہمارے ادارے، ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہوئے ہیں اور وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ ایک نہیں، اب 20 مثالیں موجود ہیں۔ آئی پی پیز کو لے لیں، باقی چیزوں کو بھی لے لیں۔ بھئی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شٹ ڈاؤن پیریڈ میں بھی کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کریں گے، یعنی بلٹ ان نالائکی کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح بہت پہلے ریلوے کا بیڑا غرق کیا اوور ٹائم، یونین نے کہا اوور ٹائم دیں۔ اس سے پہلے ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی تھی، اوور ٹائم آپ نے الاؤ کر دیا، ٹرینیں لیٹ ہونی شروع ہو گئی کیونکہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ان کا، اور اس انٹرسٹ میں آپ کا قوم کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ گیا اور لوگوں کا اور مافیاز کا انٹرسٹ جو ہے ہم نے سیو گارڈ کر دیا۔ اب دیکھیں 71 میں کیا ہوا۔ 71 میں وہی بات ہم نے کہی جو نہرو نے 47 میں کہی تھی کہ جی یہ تو برڈن ہے، ایسٹ پاکستان جو ہے برڈن ہے ویسٹ پاکستان میں، اچھا ہے یہ علیحدہ ہو گیا اور یہ تو کوئی سروائیو ہی نہیں کرے گا۔ اور آج وہی ایسٹ پاکستان ہے جو بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم سے ہر معاملے میں، ہر زاویہ نظر میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہے۔ تعلیم میں آگے نکل گیا، معاشرتی ترقی میں آگے نکل گیا، سیاست میں وہ ہم سے آگے ہے، معاشیات میں وہ ہم سے آگے ہے۔ تو بھائی میرے، ہم اپنے ایک بازو کو، اپنے ایک عضو کو اپنے سے جدا کرنے کو یہ کہہ کہ کب تک ہم طفل تسلی دیں گے کہ یار چلو اچھا ہو گیا، ناسور ختم ہو گیا۔ ناسور ختم نہیں ہوتا، یہ ہمارا فطور ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم مافیاز کے آگے سرنڈر کریں۔ ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، اب بھی لیٹ نہیں ہے، اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ہم آج بھی اگر قوم بنے، ملک بنے اور جانے کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میرا ہے، میں پاکستان کا مالک۔ جب میں مالک ہوں تو میں اپنی ملکیت جو ہے اس کو دوسرے کو خراب کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ہاں، ایک سول کانٹریکٹ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، آئین کی صورت میں، لاز کی صورت میں، رولز کی صورت میں، جو ہم دیتے ہیں اپنا اختیار اپنے حکمرانوں کو۔ حکمرانوں کے پاس جو اختیار ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، اور وہ ڈیلیگیٹڈ اختیار ہے۔ ڈیلیگیٹڈ اختیار ڈیلیگیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس اگر اختیار ملک کو بیچنے کا نہیں ہے، توڑنے کا نہیں ہے، ٹوٹنے کو جسٹیفائی کرنے کا نہیں ہے، تو میرے حکمرانوں کے پاس کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی اپنا گھر جو ہے ہمارا آدھا گر گیا تو آدھا بچ گیا، چلو شکر ہے یار آدھا بچ گیا، آدھا گر۔ بھائی ہم نے ان سوراخوں کو پور کرنا ہے، اس دیمک کو کنٹرول کرنا ہے جو گیند کی طرح ہمارے اداروں کو کھا رہی ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم انڈیویجولی، کلیکٹیولی اور ایز اے نیشن ہم سوچ بچار شروع کریں گے۔ اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ سوچ بچار کرو، غور و فکر کرو۔ اب غور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ جتنی دفعہ نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر آیا قرآن میں، اتنی دفعہ غور و فکر کرنے پہ بھی زور دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے خود غور و فکر کریں۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو دوسرے ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ آج ہمارا ایشو سوورنٹی ہے، آزادی ہے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں معاشی آزادی چاہیے۔ آج یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر 18,000 ہم نے بلین کا بجٹ دے دیا اور کہا کہ جی 12,000 یا 13,000 بلین ہماری جو ہے نا ریونیو ہو گئی، وہ بھائی 12 یا 13 ریونیو ہے، 9,000 پلس جو ہے ہمارا ڈیٹ سروسنگ ہے، کیسے چلے گا گھر؟ ایک گھر ہے، اس میں اس کے اخراجات ہے 100 روپے اور اس کی آمدن ہے 60 روپے اور اس نے قرض دینا ہے 50 روپے، تو اس کے پاس تو بچے 10 روپے، تو خرچ ہے اس کا 100 روپے، تو کیسے گھر سروائیو کرے گا؟ مزید قرض لے گا۔ جب مزید قرض لے گا تو اگلے سال اور زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ ہمیں اپنے عللے تللوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔
ہمیں اپنی عیاشیوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی یہ جو لندن یاترا ہے اور کبھی کہیں جاتے ہیں, ہمیں چھینک بھی آئے تو ہم علاج کے لیے لندن جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ پاکستان میں علاج نہیں ممکن. ہمیں اپنے پاکستانی ہاسپٹلز کو بہتر کرنا پڑے گا, اس معیار کا کرنا پڑے گا کہ باہر جانے کے بجائے ہم یہاں کا ان کو صحت مند کریں لوگوں کو. اسی طرح تعلیم ہے. یہ سارے سراغ ہیں. ناظرین, ہم ان پہ وقتاً فوقتاً بات کریں گے. آپ کی جو رائے ہے اس کے مطابق ہم ان معاملات کو لے کے آگے چلیں گے. جو آپ کا فیڈ بیک ہے, آپ اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے, آپ کا رائٹ ہے. آپ جو صحیح سمجھتے ہیں وہی سچ ہے, وہی حقیقت ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ نظر پیش کر دوں, ایک زاویہ نظر رکھ دوں, اور ایک آپ کی اندر جو مائنڈ میں سوچ بچار کا پروسیس ہے اس کو کسی طرح سے اگنائٹ کر دوں. اگر کر پایا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, نہیں کر پایا میرے بس میں جو ہے میں صرف وہی کر سکتا. بہت شکریہ.